آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے، زمینیں سب یہیں پڑی رہ گئی، جائیدادیں سب یہیں پڑی رہ گئی، بینک بیلنس سب یہیں پڑا رہ گیا، اکیلا گیا ہے، اپنا عمل لے کے گیا ہے، اپنی بے ایمانیاں لے کر کے گیا ہے، اپنی خیانت لے کر کے گیا ہے، اور قبر میں اللہ کے فرشتوں کو اسے خود جواب دینا ہے، نہ اس کی جائیداد اس کے کام آنے والی ہے، نہ اس کے بچے اس کے کام آنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، حقوق العباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ نہ آپ کو قبر میں چین سے رہنے دے گا، نہ کل قیامت کے دن چین سے رہنے دے گا۔ ذرا ذرا سی بات پر آج بھائی بہن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں قطع تعلقی کر لیتے ہیں، رشتہ دار سے زندگی بھر کے لیے سلام کلام بند کر دیتے ہیں، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ کام کرنے والا کوئی انسان بھی ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب میں بڑا پکا اہل حدیث، میرا ہاتھ نماز میں برابر بالکل سینے پر رہتا ہے، میں بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھتا، میری آمین زور سے ہوتی ہے، میں تراویح 8 رکعت پڑھتا ہوں۔ یہ ساری سنتیں فالو کرنے والا اپنے بھائی سے زندگی بھر کے لیے ناراض ہو کر کے بیٹھا ہے، اپنی بہن سے رشتہ توڑ کر کے بیٹھا ہے۔ کہاں گئی وہ حدیث؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شیخ معراج ربانی صاحب اسٹیج پر آ چکے ہیں، تقریر کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، ایک واقعہ سنانا آپ کو چاہتا ہوں۔ ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ ان کی ایک بہن تھی حضرت اسما کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر حضرت عائشہ کو کچھ غلط بول دیا، ایسا جملہ بول دیا جو نہیں بولنا چاہتے۔ انسان تھے، صحابہ بھی انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی زبان سے کچھ ایسی چیزیں نکل سکتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ کے بارے میں، خالہ کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتا ہے، انہوں نے اپنی خالہ کے بارے میں کچھ نامناسب جملہ بول دیا۔ حضرت عائشہ ناراض ہو گئی اور قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بیچ میں بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں، صحابہ میں بھی ناراضگی ہوتی تھی، لیکن میرے پیارے ساتھیوں ایک فرق جو صحابہ اور ہمارے بیچ میں ذرا وہ دیکھیے۔ عبداللہ بن زبیر سے ان کی خالہ ناراض ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میری خالہ تو میری ماں کے برابر ہے اور پھر وہ تو ساری امت کی ماں ہے، مجھے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن زبیر آتے ہیں، اپنی خالہ کو بہت منانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خالہ جان اپنے بھانجے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بہت غور کرتے ہیں، کیا کروں؟ ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، ان کو پتا تھا حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتی تھی، اور جب نبی سے محبت کرتی تھی تو نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابہ کو پکڑا، حضرت محمد ابن مسلمہ کو پکڑا اور مسور ابن مخرمہ کو پکڑا۔ یہ دونوں صحابی بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ اللہ کے نبی کے نانیحال کا قبیلہ تھا، اللہ کے رسول کے نانیحال کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے 2 لوگوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ بھائیو آپ کو میرا مسئلہ حل کرنا پڑے گا، میری خالہ کے پاس چل کے، وہ بہت ناراض ہے، روٹھی ہیں، ان کو چل کے منانا پڑے گا۔ اب ذرا سنیے گا، بخاری کی روایت آپ کو سنیے۔ اب یہ تینوں لوگ حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب آیا، انہوں نے کہا اندخل، کیا مندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا جاؤ اندر۔